میں افتخار صاحب ماشاءاللہ بڑے بزی بندے ہیں، اللہ نے بڑا انہیں بھی عزتوں سے نوازا ہے. ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس جانب ٹریول کیا ہوگا. یہ پیچھے ہی بڑا زبردست اللہ نے ایک جو ہے نا مجھے ایک نیا دروازہ کھولا مجھ کو. یہ حضرت آپ اگر اٹک جائیں نا، موٹر وے سے اتریں اور پھر آپ اٹک سے جھونڈ جائیں یا چورا شریف جائیں تو پھر آپ کو ایک پہاڑی ہے، آپ کو اس پہ سے گزر کے جانا پڑے گا. اس پہاڑی پہ نا ہماری آرمی کے کچھ معاملات ہیں، وہاں بڑی ایکسٹرا چیکنگ ہوتی ہے. آپ سیالکوٹ کینٹ جائیں یا آپ گوجرانوالہ کینٹ جائیں، لاہور چیکنگ وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں صرف آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس پہاڑی پہ جانا ہے تو پھر ایکسٹرا چیکنگ ہے. آپ کی بھی چیکنگ ہوگی، گاڑی کی بھی ہوگی، آپ کی گاڑی کو نیچے سے بھی دیکھا جائے گا. پھر آپ کو نا وہ ایک چٹ دیں گے جس کے اوپر آپ کا نام، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوگا. پھر آپ اس پہاڑی پہ ٹریول کریں گے جھونڈ یا چورا شریف جانے کے لیے. میں نے اٹک سے جھونڈ جانا تھا پہلی بار جب میں گیا تھا. سارا کچھ ہی ہوا، گاڑی سے بھی اتارا، پاگا میں نے تب بھی اتنی بڑی پہنی ہوئی تھی، داڑھی بھی تھی، آنکھیں بھی دو ہی تھی، سارا کچھ اسی طرح تھا. اتارا بھی، چیکنگ بھی ہوئی، گاڑی دیکھی، میرے نام سے حضرت انہوں نے ہمیں ایشو کیا. راستے پہ ایک بندے نے پھر آرمی والے نے ہمیں روک لیا. انہوں نے کہا جی جب آپ انٹر ہوئے ہیں تو جو آپ کو چٹ دی گئی ہے وہ دکھائیں جی. وہ ہم نے دکھائی، پھر ہم آگے اتر گئے. یہ تھوڑا پیچھے ہی نا، یہ تقریباً جولائی میں پھر مجھے جانا ہوا، لیکن اس دفعہ پروگرام نا آرمی کا تھا. وہ جب ہم موٹر وے سے اترے نا، وہاں آرمی کی گاڑی کھڑی تھی. انہوں نے مجھے کہا حضرت آپ اس گاڑی میں آ جائیں. میری گاڑی پیچھے لگ گئی، میں اس گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ ہم چلتے رہے، اسی جگہ پہ پہنچے. بندہ اسی طرح کھڑا تھا، اس نے روکا بھی، لیکن جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے کہا جی حضرت فلاں کے مہمان ہیں. میں کیمرہ لگا ہوا اس لیے میں نام نہیں، فلاں صاحب کے مہمان ہیں، یہ ان کے پروگرام پہ ہیں. نہ اتارا، نہ چیکنگ ہوئی، نہ گاڑی دیکھی، نہ آئی ڈی کارڈ دیکھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی کارڈ ایشو کیا گیا. میری گاڑی بھی پیچھے اسی طرح چل پڑی. جب تھوڑی سی گاڑی آگے گئی نا تو میں نے سوچا، میں نے کہا ہے بھائی سلیمان ہے جب بندے دا نا اینا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نا کی کرتا آئے گا. وہی کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی پگ تھی جو پہلی بار تھی، دو ہی آنکھیں تھی، ایک ہی ناک تھا، دو ہی کا کیا بدلا تھا؟ صرف ایک بندے کا نام آ گیا. تو میں نے اس دن سیکھا تھا کہ بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا. اچھا ایک اور بات ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حضرت یہاں اکثر و بیشتر اب آپ کیا کرتے ہیں، ایم ہی اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں PREES پریس. لاؤتے پریس کے کوئی نہیں، ایم ہی لکھوا لیتے ہیں. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پولیس والے نہیں روکتے، بھائی پریس دی گڈی ایم ہی گل پانا ہے، ہوتا ہے نا اسی طرح. تو میں کہتا ہوں حضرت اگر PREES میں اتنی طاقت ہے تو قربان جاؤں پھر MUHAMMAD محمد میں کتنی طاقت ہوگی حضرت. اچھا ایک اور بھی ہے آپ کے معاشرے میں، یہ بھی ہے اکثر و بیشتر ہم آپ یہ بھی لکھوا لیتے ہیں ADVOCATE ایڈوکیٹ. اللہ ہوتے کوئی بھی نہیں، ایویں گڈی پیچھے اسٹیکر لا لیندے ہیں ایڈوکیٹ. اس کا بھی پھر فائدہ ہوتا ہے، پولیس والے نہیں روکتے، بھائی وکیل دی گڈی ایویں گل پانا. تو میں کہتا ہوں حضرت اگر ADVOCATE میں اثر ہے تو پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا حضرت. لیکن پتر کو یقین بھی تو کرو نا، تم بھی تو مان جاؤ نا کہ اثر ہے، اثر تو ہے، لیکن تم بھی تو مان جاؤ نا. تم اتنی بے یقینی سے پڑھتے ہو، اللہ کی قسم ہے دیکھ کے میرا دل دکھ جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہاں بھی کوئی ہو نا، جیسے حضرت کہہ رہے تھے بھائی تھی کہتے ہو ہاتھ کھلارو، او بھائی تھی صحیح پڑھو تو سانوں ہاتھ کھلارن کی لوڑ ہے حضرت؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اچھا رسپانس دو آگے سے، آپ جیسے پڑھ، اب دیکھو نا حضرت جی آپ تو قالین پہ بیٹھے ہو، بڑا سونا آپ کے لیے ماحول ہے، لائٹیں لگی ہیں، اسٹیج پہ اتنے اتنے سونے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. قربان جاؤں حضرت ان لوگوں پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھ دیا ہے. تم سے تو قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جا رہا. حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا حبیب، یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح سی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، جل چکی تھی کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے. ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو بتا دیا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، یہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. انہوں نے اٹھایا تو حضرت عمر فاروق نے ان کی پشت چوم لی. تو آگے سرچ کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اب تو پتر کچھ بھی نہیں ہے میرے بچوں، کوئی فرعون نہیں اوپر تلوار لے کے کھڑا، کوئی نمرود نہیں، کوئی قارون نہیں، کوئی حامان نہیں، کوئی شداد نہیں.
کو ابو جہل نہیں، کو ابو لہب نہیں، کو عتبہ نہیں، کو شیبہ نہیں، کو ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی یزید نہیں حضرت، کوئی بن زیاد نہیں، کوئی شمر لعین نہیں حضرت، اب تو کچھ بھی نہیں ہے یار، اب تو ان کا نام لو، لوگ تم سے محبتیں کریں گے حضرت۔ بالکل پتر اس طرح کا پھکا اور بیماروں والا درود نہ پڑا کرو۔ ابھی یہاں کوئی سرکاری بندہ بیٹھا ہوتا نا، وہ جو سب سے اینڈ پہ کھڑا ہے نا، اس نے بھی صرف دکھانے کے لیے نا ایم این اے صاحب کو اتنی اونچی نعرہ مار دینا تاکہ ایم این اے صاحب کو پتہ چلے میں بھی مارے یا نعرہ۔ لیکن پتر میں چلو کسی پہ تنقید نہیں، میں جلے دل کے ساتھ کہنے لگا پتر جتنے مرضی نعرے مارو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، ان لوگوں کے یہ بھی منگتے ہیں رہنا، تم نے بھی منگتا ہی ہے۔ حالات نہیں دیکھتے پاکستان کے کس نہج پہ آ گئے ہیں؟ گھی کہاں چلا گیا ہے، تیل کہاں چلا گیا ہے، آٹا کہاں چلا گیا ہے، پٹرول کہاں چلا گیا ہے؟ ان کو نہ رونا تو اپنے عملوں کو رو حضرت، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ کیا فیصلہ نہیں کر دیا گیا تھا جیسے تم ویسے تمہارے حکمران حضرت؟ یہ نہ فیس بک پہ ہر بندہ ہیرو بنو، اپنے اعمال ٹھیک کرو پتر، سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مولانا روم نے اس پہ کمال لکھا، مقام حقیقت ہے لیکن کمال لکھا۔ آپ فرماتے دو دوست سے جب بھی آپس میں بیٹھنا نا تو گفتگو یہی ہونی، ایک دوست نے کہنا جی یار جی کدی منو اللہ نے بادشاہت دیتی نا تو اللہ دی مخلوق تے ایسا رحم کرانگا نہ کدی کسی نے پڑھیا نہ کدی کسی نے سنیا۔ دوسرے دوست نے کہنا کبھی اللہ نے مجھے بادشاہت دی نا تو ایسے ایسے ظلم کروں گا نہ کبھی کسی نے سنے نہ کبھی کسی نے پڑھے۔ اللہ کی کرنی دونوں جوان ہوئے، وہ جو کہتا تھا نا میں ظلم کروں گا وہ بادشاہ بن گیا، اور اس نے پھر وہ ظلم کیے کہ اللہ مان والحفیظ۔ وہ جتنے لوگ تھے نا سب کو پتا تھا کہ اس کا دوست ہے، وہ جو کہا کرتا تھا اگر میں بادشاہ بنا تو میں رحم کروں گا، سارے اکٹھے ہو کے اس نے کہا یار تیرا بادشاہ بن گیا کو سمجھاؤ انہوں تے جانا کڑ شان لگا لوگا۔ وہ گیا سب کو لے کے اپنے دوست کو کہتا ہے یار مالک دی مخلوق کے کو رحم کرنا تھا۔ اس نے کہا تجھے یاد ہے بچپن میں ہم کیا کہا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں کہا کرتا تھا کہ اگر میں بادشاہ بنا نا تو اس طرح کے مخلوق پہ رحم کروں گا، نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے سنا۔ میں نے کہا اس نے کہا میں، اس نے کہا تو کہا کرتا تھا اگر میں بادشاہ بنا تو اس طرح کا ظلم کروں گا، نہ کسی نے سنا نہ کسی نے پڑھا۔ اس نے کہا پھر بادشاہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ اس نے کہا پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی یہی چاہتا کہ اس طرح چتر پڑے ہیں۔ یہ مقام حقیقت ہے، یہ اس پہ تنقید اس پہ تنقید اس پہ پتر اپنے آپ کو ٹھیک کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہماری نمازیں پوری ہیں، جو یا نمازی بیٹھے ہیں وہ بھی حضرت جی 4 ٹائم کے نمازی ہیں، فجر کے نمازی وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ سارے دن میں ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کیا جی آج سب نے؟ کتنی بار آج سارے دن میں سبحان اللہ کہا ہے؟ کتنا آج سارے دن میں الحمدللہ کہا ہے؟ کتنی بار آج پہلا کلمہ پڑھا ہے؟ کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا ہے؟ اچھا ہم اس پہ بھی پورے نہیں اترتے، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ کثرت تو پتر دور، ہم تو ذکر نہیں کرتے ہیں، کثرت تو دور گئی نا یار، ہم تو ذکر نہیں کرتے۔ اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ یہ زبان اس کے لیے بھی چل رہی ہے، اس کے لیے بھی چل رہی ہے، اس کے لیے بھی چل رہی ہے،